نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی پیشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں, اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں. یہ ہم نے دیکھا ہے, سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. لیکن نیب ہمیں کوئی بھی ادارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے, ضرور جائیں گے, سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے. جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی, ہمارے بزدار صاحب ایز اے چیف منسٹر چلے جاتے ہیں. شوگر کمیشن میں بلایا گیا, اسد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں, اپنی ایف آئی اے کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے, یہ فرق ہے. اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر. اب میں ذرا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا. دوبارہ بتاؤں, نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اگر صرف نیب کی ایک ہوتی نوٹس ہوتا, ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے, انکوائری بھی نہیں ہے, کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات منگائی ہیں جو انہیں منگانی چاہیے, ہم جاتے ہیں اس میں. لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے گا اپنے جہاں سے بھی یہ پھیلایا گیا, اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نوٹس نکلا وہ چل جانا چاہیے تھا. نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بعد کمپلینٹ کی بحاف کے اوپر, اور وہ ڈی سی صاحب کو اور اینٹی کرپشن کو ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں. میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا, ایک دو چینل سے کہوں گا, دو تین سے. انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ, چائنا کٹنگ. تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام, بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجیے گا. میں نہیں کرتا کس نے کہا. چائنا کٹنگ کا ذکر ہو, یہ ساری چیز. اب میں بتاتا چلو ہوا کیا. سب سے پہلے تو میں بتا دوں, آپ سب پرانے صحافی یہاں موجود ہیں. یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے 1991 میں 4 ایکڑ زمین میں نے اپنے نام لی, میں نے اس کے اوپر لون لیا, میں نے اس پر پولٹری فارم لگایا, میں نے لون ری پے کیا. ایک ڈاکومنٹ اس کا موجود ہے 1991 میں. اس کے بعد یہ 256 ایکڑ جو زمین حوالے کر دی کہ ساری جہان کی کٹھی کر کے, میری صرف 4 ایکڑ زمین جو میرے نام ہے, باقی جس کی زمین ہے جہاں تک مجھے معلومات, میں نہیں کہتا کہ جی میرا مجھے کچھ نہیں, مجھے معلوم ہے اس کا بھی ایک پیپر لیز ہے. مطلب لیز لینڈز ہیں جن کو کہ 99 کے لیے سندھ حکومت کو, گورنمنٹ کو, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کیا گیا کہ جی 99 کر کے دی جائے. فرق کیا ہوا, اور یہ 13 کیسز سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں. چونکہ وہ لوگ تو نہیں آ سکتے جن کو انہوں نے سارے جہان کو فٹ کیا ہوا ہے, وہ لوگ تو جو میڈیا میں نہیں آ سکتے, چونکہ خبریں بھی صرف میری چلی ہیں. سارے جہان کا درد حلیم عادل شیخ کے جگر میں ڈال دیا انہوں نے. تو بتانا چاہتا ہوں کہ 13 کیسز ہیں, اور اس کے ساتھ ہے کہ جی 99 کر دو. جو سرکار کا لینڈ گرانٹ پالیسی کے تحت آپ نے 1000 ایکڑ زمین کراچی کی بانٹ دیا, آپ نے لوگوں کو 99 کر دی جن کے پاس تھی بھی نہیں. تو بھائی ہم جو لوگ وہاں ایگزسٹنگ لیسیز ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, جو پولٹری کر رہے ہیں, جو ڈیری ہے, آپ کو پتا ہوگا کراچی کے مضافات میں ہزاروں ایکڑ زمین لیز پہ دی جاتی تھی 30-40 سال سے. 80s میں سٹارٹ ہوا تھا پولٹری فارم, ڈیری فارم, ایگریکلچر فارمز کے لیے, اور اس کے اوپر مختلف کام ہو رہے ہیں. اب 2008 کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کے دور میں سرکاری فیس ہم سب دینے کو تیار ہیں جو سرکاری قیمت ہے, لیکن بھائی بھتہ جو اوپر کمیشن ہے جو سرکاری قیمت سے 3 گنا زیادہ ہوتا تھا. ٹپی سے سٹارٹ ہوا اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ سسٹم کے تحت چلتا رہا. جو جینون لوگ تھے کسی نے بھتہ نہیں دیا, انہوں نے کہا پیسے لو سرکاری, ہم تیار ہیں, آج بھی تیار ہیں. اور کورٹ میں جب ایک بار ریکویسٹ موجود ہو اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں ہائی کورٹ کے اندر سٹیز ہیں, سوٹس ہیں, 99 کی دینے کو تیار ہیں, لیکن 99 دیا نہیں انہوں نے کسی کو. اب ایک اور بات بتاؤں پھر میں اصلی بات پہ آتا ہوں. اس کے علاوہ حلیم عادل پہ الزام, یہ بیس بھی بتاتا ہوں کہ سارا بیس اینٹی کرپشن سے سٹارٹ ہوا, اس پہ آتا ہوں میں بھی. اس کے علاوہ پچھلے سال 2019 میں 23 جنوری 2019 کو لیٹر لکھا گیا ہے وہاں سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں بتایا گیا کہ جی پروویژن ان کنیکشن ود انکوائری اگینسٹ آفیسرز ریونیو سو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ریفرنس نمبر میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں سر, یہ خط کا جو ریفرنس نمبر ہے جو آپ لوگ سب تلاش کر سکتے ہیں. ہر 15 دن بعد ایک نوٹس نکلتا تھا, میڈیا میں خبریں چلتی تھی.
اس کے بعد اینٹی کرپشن آپ سب جانتے ہیں کس کے کنٹرول. اینٹی کرپشن نے ایک بہت بڑا پلندہ میرے خلاف الزامات کا بنایا. حلیم عادل کو سلطانہ ڈاکو بنایا اور وہ چلے گئے کہ جی ایف آئی آر داخل کی جائے. پھولن دیوی کے کہنے پہ پھولن دیوی کے کہنے پہ سلطانہ ڈاکو بنا دیا مجھے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب اے سی سی 1 کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اے سی سی 1 کو چیف سیکرٹری ہیڈ کرتے ہیں, ایس ایم بی آر ہوتے ہیں, چیئرمین اینٹی کرپشن ہوتے ہیں, 2-3 اور سیکرٹریز ہوتے ہیں. ان کے جب میٹنگ میں گئی تو وہاں سے وہ جو ایف آئی آر لانچ کرنے کے لیے انہوں نے میرا بھجوایا تھا, وہاں سے ڈیفر ہو گئی, ریونیو ڈپارٹمنٹ چلی گئی اور ریونیو میں اس کے اوپر کہ جی اس پہ کالونائزیشن ایکٹ کے تحت ریونیو ایکٹ کے دیکھا جائے کہ وائلیشن ہوئی ہے, مس یوٹیلائزیشن ہوئی, جو کچھ ہوا ہے, لیکن اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر نہیں بنتی. اٹ مینس کرپشن نہیں بنتی, نہیں تو ایف آئی آر داخل ہو جاتی. اس کے بعد پلندہ تیار ہو گیا تھا اتنا موٹا. اینٹی کرپشن نے اس پلندے کو پھر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا, میڈیا کو, اس کو, اس کو, اداروں کو. اچھا ہر ہفتے میرے خلاف کوئی شو ہو جائے, کوئی خبریں آ جائیں تو لازمی بات ہے نیب ایک ادارہ ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بار بار اگر کوئی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے تو اچھا کیا نیب نے اگر اس پہ نوٹس لیا. لیکن وہی کمپلیننٹ جو اینٹی کرپشن میں آیا تھا اس کا تعلق میرے پاس پیپلز پارٹی کے وزیروں سے موجود ہے کہ اس کو چھوڑا گیا ایک بندے کو, اسی سے کمپلینٹ کرائی, اینٹی کرپشن کی سارا کیس بھجوایا. تو نیب نے اس کے اوپر اس کمپلینٹ کی بیس پہ انفارمیشن مانگی اینٹی کرپشن سے بھی اور ڈی سی سے بھی. نیب کا الٹیمیٹلی جب ہمیں بلائیں گے ہم چلے جائیں گے, لیکن جیسا نقوی صاحب نے کہا کہ اس انفارمیشن اس کو جو انہوں نے تفصیلات مانگی اس کو کمپلینٹ کی بنیاد پر آن دا بیسس آف کمپلینٹ, ٹھیک ہے, ہر اسٹیج پہ ہم جانے کو تیار ہیں اور ابھی تک ہمیں نہیں بلایا. جب بلائیں گے ہم پہلے جائیں گے ان کے بعد. ہم کہتے ہیں ایک اور چیز کہتا ہوں, یہ تو بھاگتے ہیں کہ جی بیلز کراتے ہیں, یہ کراتے ہیں. بھائی جب بلائے گی نیب ایک میسج کر دیں ہم جانے کو تیار ہیں. مراد علی شاہ صاحب جانا چاہیے اداروں کے اندر, اور یہ بھی طے ہو گیا جو کہتے تھے نیب سے گٹھ جوڑے, نیب آزاد ادارہ ہے, نیب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. نیب اتنا ہائپ بنا دیں گے, اور ہائپ بنایا اینٹی کرپشن, میں نے پیچھے پیپل پارٹی کے بندے اینٹی کرپشن کو یوز کیا, اینٹی کرپشن سے رپورٹ میرے خلاف تیار کرائی گئی, اس اینٹی کرپشن کو اس رپورٹ کو سب میں سرکولیٹ کیا گیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم تیار ہیں, لیکن کل جس طریقے سے میڈیا میں چلایا گیا منی لانڈرنگ, تو بھائی نیب کا نوٹس ابھی آپ کو بھیجتا ہوں, اس کے اندر کہیں منی لانڈرنگ کا ذکر نہیں ہے. چائنا کٹنگ, ارے بھائی چائنا کٹنگ شہروں میں ہوتی ہے, سینکڑوں ایکڑ زمینوں میں چائنا کٹنگ نہیں ہوتی. دوسری جانب ہزاروں ایکڑ پہ لوگ مختلف کام کر رہے ہیں. کسی کے خلاف نہ اینٹی کرپشن نے رپورٹ بنائی, نہ کسی کے خلاف کیس بھیجا, نہ کسی کے لوگ میڈیا میں چلایا. آپ کو دیتا ہوں یہ بھی بتائیے ہزاروں ایکڑ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں وہاں, ٹھیک ہے, اور یہ 99 کر کے دیا گیا. دوسری جانب تو الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے, ہم نے میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. نیب کے بلائیں گے وہیں جائیں گے, لیکن یہاں ہم نے جو آج آئے ہیں میڈیا میں جس انداز سے کل سے میں 24 گھنٹے میں بھی سمجھ رہا تھا میں نے کیا کر دیا. تو الحمدللہ اگر اتنا میں ویک وکٹ پہ ہوتا تو آپ سب جانتے ہیں 30 سال سے یہ فارمز موجود ہے, یہ زمین موجود ہے, ہم یہاں کام کر رہے ہیں 30 سال سے ہم یہاں موجود ہیں. بھی زندہ ہے ابھی الحمدللہ. اچھا جی, منی بیگم کا اکثر الزام لگاتے ہیں, الحمدللہ منی بیگم باقید حیات ہیں. منی بیگم سے گو کہ ڈائریکٹلی میں نے کچھ نہیں لیا, لیکن ہمارے کزن کے انہوں نے زمین بیچی تو منی بیگم باقید حیات ہیں. بھائی پوچھ لو منی بیگم سے. اور جس شخص کی جو اچھا ہم پہ جو میں نے بتایا کہ ہائی کورٹ جس نے الزامات لگوائے اس شخص کے خلاف سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سارے کورٹ فیصلے دے چکے ہیں کہ انہوں نے زمین بیچی تھی اور جھوٹے تھے. تو ہمارے الحمدللہ ہاتھ صاف ہے. اب میں آتا ہوں جے آئی ٹی میں آج عزیر بلوچ تو سب ذکر کر رہے ہیں, نثار مرائی کو بند کر دیا گیا, ذوالفقار مرزا پہ لا کے لاک کر دیا گیا ہے. آج فشریز کی صورتحال نثار مرائی سے زیادہ خطرناک ہے. نیا جو چیئرمین فشریز لگا آپ سب جانتے ہیں کہ کس کا وہ بندہ تھا, اور اس نے آتے ہی 48 کروڑ پہلے 4 مہینے میں فشریز کے اکاؤنٹ سے نکالے. فشریز کا اس وقت چیئرمین ختم ہو چکا ہے, اللیگلی وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس 3 سال کے اندر 60 کروڑ تقریباً جو ہے وہ سالانہ اس کی ریکوریز ہوتی ہیں. 1 ارب 80 کروڑ فشریز کے اندر آیا ہے جو کہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے. فشریز میں غریب جو اس کے لیے الگ ایک پریس کانفرنس کریں گے, تو میں کہتا ہوں جے آئی ٹی کو جیسا ہم نے کہا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, تو فشریز میں 25% کمیشن کرپشن میں چھٹا تھا, آج 100% کرپشن ہو رہی ہے. مائنس ڈپارٹمنٹ میں سینکڑوں لیزز دی گئی ہیں. پچھلے دنوں سینکڑوں لیزز مائنس میں, ٹھٹھا میں, جامشوروں میں دی گئی ہیں,
اور ایک ایک لیز ہولڈر سے 20-20 لاکھ روپے لیے گئے ہیں. ایک ایک میٹنگ میں 200 لیز نقوی صاحب دی گئی ہیں. اب یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جیسے نقوی صاحب نے کہا ہم جا کے ہم بھی نیب میں انشاءاللہ سب کی کمپلینٹ کریں گے. ہیلتھ پہ ہم بات کرتے رہے, ہم اس پہ یہ 2 فشریز اور وہ بتا دیا. اور دوسرا میں کہتا ہوں جے آئی ٹی کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہم اپیل کرتے ہیں, اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بھئی آئیے ملیر میں جو کچھ ہوا ایک جوڈیشل انکوائری بے شک بڑے لیول کے اوپر جے آئی ٹی بن جائے ججز کی سربراہی میں. ملیر کو بسم اللہ کیجئے, شروعات مجھ سے کیجئے. اس کے بعد جو 1000 ایکڑ ملیر میں بانٹی گئی, 1000 ایکڑ انہوں نے کوڑیوں کے داموں جعلی طریقے سے جعلی چلانوں پہ مختلف انداز سے جو انہوں نے لیز کر کے دی ہے. میں کہتا ہوں اصلی جو لوگ مانگتے تھے جو لیزی بیٹھے ان کو 99 نہیں دی گئی. تو ایک ملیر کے ایشو کے اوپر ملیر اور مضافات جام شورو وغیرہ سارے جہاں کا رویاں ڈلی ہیں. اب ملک ریاض کو کیسے دی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے, بات ساری یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈاکہ جس کو سپریم کورٹ نے بھی مانا وہ کون افسران تھے جو ملوث سے ملک ریاض کو زمین دے, ان کے بارے میں وہ کون سا وزیر تھا